پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیتی تو سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ انٹرا پارٹی انتخابات نہ ہونے پر سیاسی جماعت کو نشان نہیں ملا۔ مقصود نشستوں کے کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، 24 جون سے کیس روزانہ سننے کا فیصلہ۔ دوران سماعت جسٹس منیب اختر نے کہا، سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کرنا سارے تنازع کی وجہ بنا۔ الیکشن کمیشن کے رولز کیسے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد قرار دے سکتے ہیں؟ جسٹس عائشہ ملک نے بھی جسٹس منیب کے ریمارکس کی تائید کی۔ چیف جسٹس نے سنی اطاعت کونسل کے وکیل سے پوچھا، کیا کسی امیدوار نے بلے کے نشان کے لیے رجوع کیا تھا؟ فیصل صدیق نے بتایا، الیکشن کمیشن کی درخواست دی گئی، مسترد ہونے پر آرڈر چیلنج بھی کیا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، عدالت کے سامنے بلے کا کیس تھا ہی نہیں، عدالت کے سامنے انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس تھا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا، انتخابی نشان کا مسئلہ خود الیکشن کمیشن کا اپنا کھڑا کیا ہوا تھا۔ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو آزاد قرار دے کر اپنے کھڑے کیے گئے مسئلے کا حل نکالا۔ جسٹس عطر منونا نے ریمارکس میں کہا، انتخابی نشان صرف سیاسی جماعت کی سہولت کے لیے ہے، انتخابی نشان کے بغیر بھی سیاسی جماعت بطور پارٹی الیکشن لڑ سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، کیا فیصلے میں لکھا ہے کہ بلے کا نشان کسی اور کو الاٹ نہیں ہو سکتا؟ فیصل صدیق نے بتایا، عدالتی فیصلے میں ایسا کچھ نہیں لکھا۔ ایوان میں زیادہ آزاد امیدوار ہوں اور 2 سیاسی جماعتیں ہوں تو کیا ہوگا؟ جسٹس منصور علی شاہ نے اہم سوال اٹھا دیا۔ استفسار کیا، کیا ساری مخصوص نشستیں 2 سیاسی جماعتوں کو جائیں گی یا ان جماعتوں کی صرف اپنی جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب سے مخصوص نشستیں ملیں گی؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہی سیاسی جماعتوں کو اضافی نشستیں بھی بانٹ دیں، پہلے اس تنازع کو حل کریں۔ چیف جسٹس نے کہا، کیا ایوان کو نشستوں کے مقرر کردہ تعداد سے کم رکھا جا سکتا ہے؟ فیصل صدیق نے جواب دیا، ایوان کی مختص تمام نشستیں پوری ہونا لازم ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، متناسب نمائندگی کے نام پر ڈرامہ ٹائز کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو پارٹی سربراہ کی ثوابدید ہے، چاہے تو دوستوں کو نواز دے۔ جسٹس منیب اختر بولے، حقیقی آزاد امیدوار ہوں تو ان کے تو مزے ہو جائیں گے۔ مقصود نشستیں ہمارا حق ہے، مل کر رہیں گی۔ سپریم کورٹ کی اب تک کی سماعت سے مطمئن ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو کا سپریم کورٹ نے بادی نظر میں مان لیا، ہماری مقصود نشستیں کسی دوسری جماعت کو نہیں دی جا سکتی۔ الیکشن کمیشن کو مقصود نشستوں کا شیڈیول تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ بھی مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم کرے۔ اسلام آباد سے جیتنے والے نون لیگ کے 3 امیدواروں کا الیکشن ٹرائیبونل پر عدم اعتماد کا اظہار۔ الیکشن کمیشن کی فارم 45 سے راہ فرار اختیار کرنے والوں پر مہربانی، درخواست سماعت کے لیے منظور۔ طارق فضل چودھری، انجم عقیل اور خرم نواز کی ٹرائیبونل ججز کی تبدیلی اور کارروائی روکنے کی درخواست پر فوری سماعت، دلائل کے بعد محفوظ فیصلہ بھی سنا دیا۔ مزید سماعت 6 جون کو ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کا دفتر فوری ڈی سیل کرنے کا حکم۔ سی ڈی اے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست منظور۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں لکھا، سی ڈی اے نے 2022 اور 23 میں سابقہ مالک کو نوٹس جاری کیا، اس کی کوئی وضاحت پیش نہیں کی جا سکی کہ پرانے مالک کو کیوں نوٹس بھیجے جاتے رہے۔ نوٹس یا شو کاز کی کوئی رسید یا ریکارڈ بھی نہیں۔ سی ڈی اے کا دفتر سیل کرنے کا آرڈر بھی پی ٹی آئی کو نہیں لکھا گیا اور نہ کاپی بھیجی گئی۔ ہماری پی ٹی آئی سے متعلق معاملات پاکستانی عدالتوں پر چھوڑتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس، کہا، ہم پاکستانی عدالتوں کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ الزامات پر پاکستان کی عدالتیں اپنے قوانین کے تحت فیصلے کریں گی۔ میتھیو ملر نے غزہ جنگ بندی کے سوال پر جواب دیا، جنگ بندی کی پیشکش پائیدار امن کا سبب بنے گی۔ ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال نے عدلیہ مخالف بیان پر غیر مشروط معافی مانگ۔ مصطفیٰ کمال نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں اپنا بیان حلفی جمع کرا دیا، کہا، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا دل سے احترام کرتے ہیں، عدلیہ ججز کے اختیارات اور ساکھ کو بدنام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ 16 مئی کی پریس کانفرنس پر غیر مشروط معافی کا طلبگار ہوں، خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں۔ واضح رہے، سپریم کورٹ نے سینیٹر فیصل بابڈا اور مصطفیٰ کمال کو عدلیہ مخالف بیان دینے پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا۔ دونوں رہنماؤں کے خلاف کیس کی سماعت کل ہوگی۔
فیصل وابدہ کا توہین عدالت کیس میں غیر مشروط معافی مانگنے سے انکار، سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ فیصل وابدہ نے رؤف حسن، فضل الرحمان، شہباز شریف کی تقریروں کے ٹرانسکرپٹ بھی پیش کر دیے۔ جواب میں لکھا، پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین کرنا نہیں تھا، پریس کانفرنس کا مقصد ملک کی بہتری تھا۔ عدالت توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھانے پر تحمل کا مظاہرہ کرے۔ فیصل وابدہ کی توہین عدالت کا نوٹس واپس لینے کی بھی استدعا۔ پی پی 32 گجرات میں دھاندلی کے خلاف پرویز الہی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، الیکشن کمیشن نے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل پرویز الہی نے کہا، پرویز الہی کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے روکا گیا، ضمنی الیکشن میں پورے حلقے میں بدترین دھاندلی کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ میں زیر التواء صدارتی آرڈیننس کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم۔ نیب آرڈیننس کے ذریعے جسمانی ریمانڈ 40 روز کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے کہا، سپریم کورٹ میں التواء کے احکامات پیش کریں۔ عدالت نے سماعت 6 جون تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین کے اہم دورے پر روانہ، وفاقی وزراء بھی ہمراہ، 100 سے زائد صنعتکاروں اور سرمایہ کاروں کا وفد خصوصی پرواز پر پہلے ہی چین جا چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کیانگ سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روانگی سے قبل گفتگو میں کہا، چین کی پاکستان کے ساتھ دوستی لاسوال ہے۔ چین پاکستان کا ایسا دوست ہے جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا غیر مشروط ساتھ دیا۔ چین کے دورے سے سی پیک فیز 2 کا آغاز ہوگا۔ چینی سرمایہ کاری سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہوا۔ وفاقی بجٹ کب پیش ہوگا؟ تاریخ پر تاریخ سامنے آنے لگی۔ حکومت کا اب بجٹ 12 جون کو پیش کرنے کا اعلان۔ نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس 9 جون کو طلب کر لیا۔ صدارت وزیر اعظم کریں گے۔ قومی ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی جائے گی۔ جی ڈی پی گروتھ 3.6 اور مہنگائی کی شرح کا حد 12% مقرر کیا جائے گا۔ حکومت اقتصادی ترقی کے اہداف کا سروے 11 جون کو جاری کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پوپ فرانسس سے ملاقات۔ بین المذاہب ہم آہنگی، امن اور بھائی چارے کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پوپ فرانسس نے سالیانہ جڑاوالا کے بعد گرجا گھروں کی فوری تعمیرات کے کام کو سراہا۔ کہا، ہم سب کو مل کر امن کے لیے کام کرنا چاہیے۔ پوپ فرانسس کا فلسطین کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ محسن نقوی نے کہا، پاکستان میں اقلیتوں کا تحفظ ہماری اولین ترجیحات ہے۔ دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے آپ کی خدمات لائق تحسین ہے۔ پوپ فرانسس کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ پی ڈی ایم نے 6 جون تک پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارشوں کی نوید سنا دی۔ ترجمان پی ڈی ایم کے مطابق پنجاب کے بیشتر اضلاع میں گرد آلود ہوائیں، گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اتک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤدین میں آندھی اور بارشوں کی پیش گوئی۔ گجرات، گوجرانوالہ، حفظ آباد، سیالکوٹ، ناروال، خوشا، میاں والی میں بارشوں کا امکان۔ لاہور، قصور، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ جھنگ میں بھی بارش کی امید۔ پنجاب اور قطر کے درمیان اقتصادی فروغ کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے قطری سفیر علی بن مبارک الخاطر کی ملاقات۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے ممکنہ مواقع، لیبر فورس کی فراہمی پر تبادلہ خیال۔ پنجاب میں انفراسٹرکچر کی ترقی اور دیگر شعبوں میں تعاون پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے حکومت کی بزنس فرینڈلی پالیسی سے بھی آگاہ کیا۔ قطری سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی گئی۔